بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے اس بات کو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے اللہ معاف فرما دیں گے، اور جو آدمی اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں جا گرتا ہے۔ اس سے پہلی آیات کے اندر منافقین کا تذکر آیا، اور ایک بشیر نامی منافق کا تذکر آیا جو بعد میں مرتد ہو گیا تھا، دین اسلام سے پھر گیا تھا، ہٹ گیا تھا، اس کا انجام جہنم ہوا۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک کو کوئی بھی کرے یہ ایک ایسا سنگین جرم ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ ظلم 3 طرح کے ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جسے اللہ معاف نہیں کریں گے، جو معاف نہیں ہوگا، یعنی اس کی سزا دائمی ہوگی، ہمیشہ کے لیے سزا ہوگی، یہ نہیں کہ سزا مل کر چھٹکارا مل جائے، نہیں، چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اور ایک ظلم ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتے ہیں، جس کو اللہ معاف فرما دیں۔ اور تیسری قسم ظلم کی وہ ہے کہ جس کو بغیر بدلے کے معاف نہیں کیا جائے گا، جس کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ پہلی قسم کہ جو معاف نہیں ہوگی، جس کی معافی کی کوئی صورت نہیں، وہ ہے شرک۔ شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے، یہ انتہائی سنگین جرم ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی، اور وہ عقل اگر انسان اس کو استعمال کرے تو انسان کو یہ بات بتلاتی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے اور وہ یکتا ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے یکتا ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے یکتا ہے۔ یہ کائنات، یہ زمین و آسمان، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا، یہ درخت، یہ پیڑ پودے، یہ سب دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے۔ ایک جانور گزرا تو آدمی وہ مینگنی کرتا جا رہا ہے، تو اس کی مینگنی دلالت کرتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ بارہ بعیر پر دلالت کرتی ہے، جو مینگنی ہے وہ اونٹ کے گزرنے پر، بکری کے گزرنے پر دلالت کرتی ہے۔ تو اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی یہ کائنات کہ اللہ کے ایک ہونے پر دلالت نہیں کرتی، یقیناً کرتی ہے۔ تو انسان اگر اپنی عقل کو صحیح استعمال کرے اور اس کی رہنمائی کے مطابق چلے تو ہر انسان کی عقل ذرا سا سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کر دے گی کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، معبود صرف اللہ ہے، خالق صرف اللہ ہے۔ شرک کہتے کسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں شریک کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کی اس طرح عبادت کرنا جیسے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یا کسی کی اس طرح کی تعظیم کرنا جیسے اللہ کی تعظیم ہوتی ہے، یا کسی سے ایسی محبت کرنا جیسے اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ یہ سب شرک کی قسمیں ہیں، یہ سب شرک ہے۔ کسی کی ایسی تعظیم کرنا جیسے اللہ کی تعظیم ہوتی ہے، یا کسی سے ایسی محبت کرنا جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کی محبت، یا کسی کو ایسی عبادت میں شریک کرنا جیسے عبادت صرف اللہ کے لیے، تو یہ سب شرک ہے۔ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی صفات خالق ہونا، رازق ہونا، قادر مطلق ہونا، عالم الغیب و شہادہ ہونا، یہ سب اللہ کی صفات خاصہ ہے۔ پیدا کرنا صرف اللہ کی صفت ہے، رزق دینا صرف اللہ کی صفت ہے، اور مشکل کشا ہونا یہ صرف اللہ کی صفت ہے، مشکل کو دور کرنا۔ تو اگر کوئی آدمی کسی انسان کو پیدا کرنے والا سمجھے، یا کسی انسان کو روزی دینے والا سمجھے، یا کسی انسان کو غیب کی باتیں جاننے والا سمجھے، تو وہ بھی شرک کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ بھی شرک کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو غفلت میں ہم
اور لاپرواہی میں کہہ دیتے ہیں اور ان کا عقیدہ اور اعتقاد بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ اتنی سنگین ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں شرک تک پہنچا دیتی ہے۔ مثلا کسی سے عقیدت ہوئی، عظمت کسی کے دل میں پیدا ہوئی تو اس کے بارے میں گمان کرنے لگتے ہیں، یقین رکھتے لگتے ہیں انہیں تو سب غیب کی باتوں کا پتہ ہے۔ نہیں، غیب کی تمام باتوں کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اور کسی کو نہیں، نبی کو بھی نہیں۔ تو شرک ایسا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائیں گے، اور اس کی سزا بھی دائمی ہوگی۔ اب بعض لوگ اشکال کر دیتے ہیں اس چیز پر کہ شرک کی سزا دائمی ہمیشہ کیوں ہوگی؟ عام ضابطے کی بات تو یہ ہے کہ جو جرم ہمیشہ کیا گیا ہے اس کی سزا بھی ہمیشہ۔ تو اس مشرک نے، کافر نے بس موت تک اپنا شرک کیا ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، جتنے سال وہ زندہ رہا تو اتنے ہی سال اسے سزا مل جانی چاہیے، لیکن وہ آخرت کے تو ہزاروں لاکھوں سال ہوں گے، کروڑوں سال، لامحدود زندگی ہے، تو لامحدود اس مشرک کو سزا کیوں دی جائے گی؟ اشکال اس طرح کا کرتے ہیں لوگ، بات بھی معقول ہے، لیکن جواب بھی علماء نے دیا ہے، مفسرین نے بہترین جواب ہی ہے کہ اصل میں سوال تو آ گیا ہوگا سمجھ میں کہ قرآن یہ بتلاتا ہے کہ مشرک کو ہمیشہ کی سزا ملے گی اس کے شرک کی وجہ سے، دائمی سزا۔ تو سوال یہ ہے کہ انسان کا جتنا جرم ہے، قرآن یہ بھی بتلاتا ہے کہ کسی آدمی کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی، اس کی برائی سے زیادہ اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ تو جب قرآن یہ بھی بتلاتا ہے، قرآن کا یہ بھی ضابطہ ہے، تو پھر مشرک کو ہمیشہ کی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ ہمیشہ وہ جہنم میں کیوں رہے گا؟ اس نے ہمیشہ تو کفر نہیں کیا، ایک محدود زندگی تک کفر کیا اس نے، جتنی زندگی اسے ملی ہے اس میں وہ شرک میں مبتلا رہا۔ 100 سال کی زندگی ہے، 80 سال کی ہے، 110 سال، 120 سال جو بھی ہے، تو 110 سال، 120 سال اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کے بعد چھٹکارا ہو جانا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ مشرک اپنے شرک کو صحیح سمجھ رہا ہے۔ یہ مشرک جو اپنے شرک پر برقرار ہے تو اس کو یہ بالکل صحیح سمجھتے ہوئے اپنے شرک پر باقی ہے۔ کافر اپنے کفر کو صحیح سمجھتا ہے، مشرک اپنے شرک کو صحیح سمجھتا ہے۔ اگر اسے لاکھوں اور کروڑوں سال کی بھی زندگی دے دی جائے تو تب بھی وہ شرک پر ہی باقی رہے، تو موت تک اس کا شرک پر باقی رہنا ایسا ہے جیسے وہ ہمیشہ ہی شرک پر باقی رہا۔ چونکہ اگر ہمیشہ زندہ رہتا ہو تو اس چیز کو صحیح سمجھ رہا ہے تو ہمیشہ ہی وہ اس پر چلتا رہتا ہے۔ تو جب اس کی نوعیت ایسی ہے تو اس کی سزا بھی وہ ہمیشہ کی ہوگی، دائمی ہوگی۔ تو بہرحال شرک ایسا ہے، اس سے اللہ سے توبہ کرے۔ شرک فی صفات سے، کلیر میں جا کر ڈیگے کرنا صابر کے نام کی، فلاں کے نام کی، یہ بھی سب شرک ہے۔ بچہ دینے والا اللہ ہے، کسی صابر کی یا کسی ان سے بھی بڑے کی، ٹھیک ہے، اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، جب کسی نبی کی مجال نہیں تو بزرگ کون ہوتا ہے جو کسی کو بچہ دیتے؟ وہ اللہ سے دعا کر سکتے، وہ بھی زندہ۔ ہاں، جو نیک لوگ ہیں ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے تو سب سے بڑا وسیلہ اللہ کے نبی کا ہے، اللہ کے نبی کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری دعا قبول فرما اپنے نبی کے وسیلے سے۔ تو یہ تو ایک بڑی سی ایک عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے کہ وہاں جا کر ڈیگے کر رہے ہیں، اب بھی لوگ ایسے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اس طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ وہاں ہم ڈیگ کر دیں گے ان کے نام کی، یہ اس کھانے کا کھانا بھی حرام ہے جو صابر کے نام پر کھانا پکایا گیا ہے، یا کوئی بکرا ذبح کیا گیا ہے، وہ ذبح کرنا، کھانا پکانا بھی حرام، اس کا کھانا بھی حرام۔ ما اہل لغیر اللہ بھی میں داخل ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا گیا ہے، غیر اللہ کے نام پر جو کھانا بنایا گیا ہے، وہ سب حرام ہے۔ لہذا خود بھی اس سے رکیں اور دوسروں کو بھی روکے بتائیں۔ تو ایک تو ظلم یہ ہے، اسے اللہ معاف نہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ ایسا ظلم جسے اللہ معاف فرما دے کہ وہ حقوق اللہ میں کوتاہی، نماز میں کچھ کوتاہی رہی، روزے میں کوتاہی رہی، زکوٰۃ میں کوتاہی رہی، تو امید ہے اللہ کی ذات سے اس طرح کی کوتاہیوں کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ سزا دینے پر آئے تو سزا بھی دینے پر قادر، لیکن امید اللہ کی رحمت سے یہی ہے کہ اس طرح کے ظلم کو اللہ معاف۔ یہ بھی بڑا ظلم ہے، نماز میں کوتاہی کرنا بھی ظلم ہے۔ بہت سے لوگ گھر پڑے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں، کہا جی ہم کسی پر ظلم بھی نہیں کرتے، یہ تھوڑا بڑا ظلم ہے، یہ بھی تو حقوق اللہ میں ظلم ہے، یہ بھی ظلموں کی ایک قسم ہے۔ اور تیسری قسم ہے حقوق العباد میں ظلم، حقوق العباد۔
بندوں کے جو حقوق ماریں گے وہ ظلم ایسا ہے کہ جب تک اس کا بدلہ دلوا نہیں دیا جائے گا اس وقت تک آگے قدم نہیں بڑھ سکے گا۔ تو یہ 3 قسم ہے ظلم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما